کالج کے گیٹ سے باہر نکلتے ہوئے کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی پر وقت دیکھا تو 12 بج چکے تھے۔ تیز تیز قدم اٹھاتی ہاسٹل کی طرف جانے لگی۔ دل ہی دل میں خود کو ڈانٹ دی کہ رات کو سبھی پیکنگ کر لی تھی۔ آخری پیریڈ تک کالج میں رکتی تو دیر ہو جاتی۔ آج کالج میں 1 مہینے کی چھٹیاں ہو رہی تھی، اس لیے میں گھر واپس جا رہی تھی۔ میرا گھر ایک گاؤں میں تھا، اسی لیے میں نے وقت پر کالج سے نکلنا تھا تاکہ اپنی گاؤں جانے والی گاڑی تک پہنچ سکوں۔ اگر وہ گاڑی نکل جاتی تو میرے لیے بہت مشکل ہو جاتی۔ اپنے روم میں آ کر جلدی سے اپنا سامان اٹھایا اور ہاسٹل کے گیٹ سے باہر نکل آئی۔ اب مجھے کسی رکشے کی تلاش تھی۔ اللہ کا شکر تھا کہ جلد ہی رکشہ مل گیا۔ جب میں اڈے پر پہنچی تو یہ دیکھ کر مجھے اطمینان ہو گیا کہ میرے گاؤں جانے والی بس کھڑی تھی۔ دوپہر کے 1:30 بجے گاڑی نے اپنا سفر شروع کیا تھا۔ مجھے اماں کی بہت یاد آ رہی تھی۔ دل بہت خوش ہو رہا تھا کہ میں اماں سے ملنے کے لیے جا رہی ہوں۔ اپنے بہن بھائی سب سے ملنے کے لیے بے تاب ہو رہی تھی۔ میں میڈیکل کے آخری سال میں تھی۔ میں اپنے والدین کا سہارا بننا چاہتی تھی۔ بہن بھائیوں میں سب سے بڑی ہونے کی وجہ سے مجھے اپنے والدین کا بہت احساس تھا۔ اچانک ہی ایک جھٹکے سے بس رک گئی۔ اس وقت 3 بج رہے تھے، ابھی آدھا سفر باقی تھا۔ بس کے رکتے ہی مسافر اونچی آواز میں ڈرائیور اور کنڈکٹر سے بس کے رکنے کی وجہ پوچھنے لگے۔ ڈرائیور نے بتایا کہ گاڑی کے انجن میں کچھ خرابی ہو گئی ہے، جب تک خرابی دور نہیں ہو جاتی انتظار کی زحمت اٹھانی پڑے گی۔ میں بہت پریشان ہو گئی تھی۔ میں نے گھر والوں کو شام 5 بجے سڑک کے کنارے پر انتظار کرنے کے لیے کہا تھا۔ دیر ہو جانے کی صورت میں ہو سکتا ہے کہ وہ انتظار نہ کرے۔ ہمارا گھر گاؤں کے اندر تھا اور سڑک گاؤں سے باہر تھی۔ رات کے اندھیرے میں سڑک سے اپنے گھر تک جانا میرے لیے مشکل تھا، کیونکہ گاؤں کے لوگ تو جلد سو جانے کے عادی تھے۔ اندھیرا پھیلتے ہی لوگ اپنے گھروں میں آرام کرنے لگ جاتے تھے۔ گاؤں کے بہت سے گھر تو ایسے بھی تھے جہاں پر سرے سے بجلی موجود ہی نہ تھی، اسی لیے گاؤں اندھیرے میں ہی ڈوبا رہتا تھا۔ میں دل ہی دل میں دعائیں کرنے لگی کہ گاڑی جلد سے جلد ٹھیک ہو جائے تاکہ میں اندھیرا پھیلنے سے پہلے ہی گاؤں پہنچ جاؤں۔ ڈرائیور اور کنڈکٹر گاڑی ٹھیک کرنے کی کوشش میں مصروف تھے۔ ایک ایک لمحہ مجھ پر بہت بھاری گزر رہا تھا۔ گاڑی میں موجود مسافروں کو میں بہت توجہ سے دیکھنے لگی۔ شاید ان میں سے کوئی مرد یا عورت ایسے بھی ہوں جن کا تعلق میرے گاؤں سے ہو، لیکن مجھے تو کوئی شناسا چہرہ دکھائی نہ دے رہا تھا۔ اللہ اللہ کر کے شام کو 5 بجے گاڑی ٹھیک ہوئی اور دوبارہ سفر کا آغاز کیا گیا۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ ڈرائیور گاڑی کو بہت سست روی سے چلا رہا تھا تاکہ دوبارہ گاڑی بند نہ ہو جائے، جس کی وجہ سے بہت دیر ہو چکی تھی۔ جب میں اپنے گاؤں کے باہر سڑک پر اتری تو رات کا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ تقریباً 8 بجے کا وقت تھا۔ ہر طرف خاموشی اور ویرانی تھی۔ بدقسمتی سے میرے علاوہ اس جگہ پر اور کوئی سواری بھی نہ اتری تھی۔ خاموشی، اندھیرا اور تنہائی دیکھ کر میرا دل گھبرا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہوئے میں نے اپنا سامان کاندھے پر اٹھایا اور چل پڑی۔ بیگ بہت وزنی تھا، لیکن میں جانتی تھی کہ مجھے اب اکیلے ہی یہ سب اٹھا کر لے جانا پڑے گا۔ کپڑوں اور کتابوں کا بیگ میرے لیے اٹھانا ممکن تو نہ تھا، لیکن میں انہیں پھینک کر بھی نہ جا سکتی تھی، اسی لیے سامان اٹھا کر قدم گھسیٹ گھسیٹ کر چلنے لگی۔ کیڑے مکوڑوں کے بولنے کی آوازیں رات کی خاموشی میں سنائی دے رہی تھی اور ماحول کو مزید خوفناک بنا رہی تھی۔ میرے دل کی دھڑکن خطرناک حد تک بڑھ چکی تھی۔ اپنے قدموں کی آواز سے ہی مجھے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ جب میں گاؤں کی آبادی کے قریب پہنچی تو شکر ادا کیا۔ اس کے بعد میرے دل کی دھڑکن خطرناک حد تک بڑھ چکی تھی۔ اپنے قدموں کی آواز سے ہی مجھے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ جب میں گاؤں کی آبادی کے قریب پہنچی تو شکر ادا کیا۔ اس کے بعد مکانات کا سلسلہ شروع ہو رہا تھا۔ اچانک ہی رات کی خاموشی کو چیرتی ہوئی آواز سنائی دی، اور اس کے ساتھ ہی کسی کے قدموں کی آواز بھی واضح طور پر سنی جا سکتی تھی۔ خوف کے مارے میرے قدم تو وہاں پر ہی جم گئے تھے۔ ایک قدم آگے بھی بڑھنا مشکل ہو رہا تھا۔ آواز مسلسل سنائی دینے لگی تھی۔ یہ کسی بچے کے رونے کی آواز تھی۔ کوئی بہت چھوٹا بچہ شدت سے رو رہا تھا۔ میں آگے بڑھنا چاہتی تھی،
لیکن تکلیف سے روتی ہوئی اس آواز نے میرے قدم روک لیے تھے۔ بچہ بہت شدت سے رو رہا تھا۔ آہستہ آہستہ اس کے رونے میں کمی آ رہی تھی، جیسے اس کا سانس بند ہو رہا ہو۔ میں اس آواز سے جان چھڑا کر آگے بڑھ جانا چاہتی تھی، لیکن بچے کی تکلیف دہ آواز نے مجھے آگے بڑھنے نہ دیا۔ میرے قدم اسی طرف اٹھنے لگے جس طرف سے آواز سنائی دے رہی تھی۔ محتاط قدم اٹھاتی میں اس طرف جا رہی تھی۔ ابھی کچھ ہی فاصلہ طے کیا تھا کہ مجھے سمت کا اندازہ ہو گیا کہ بچے کے رونے کی آواز کس سمت سے آ رہی ہے۔ کچھ ہی فاصلے پر جھاڑیوں کے درمیان سے آوازیں آ رہی تھیں۔ اپنے فون کی لائٹ آن کر کے دیکھا تو دہل کے رہ گئی۔ ایک نومولود بچہ زمین پر پڑا ہوا ہاتھ پاؤں مار رہا تھا اور شدت سے رو رہا تھا۔ اس کے جسم پر لباس نام کی کوئی چیز نہ تھی، صرف ایک چھوٹے سے کپڑے میں لپٹا ہوا تھا، لیکن ہاتھ پاؤں مارنے کی وجہ سے وہ کپڑا بھی اس کے جسم سے ہٹ گیا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ جلدی سے آگے بڑھ کر میں نے اس بچے کو اٹھا لیا۔ میرے ہاتھوں کا لمس پاتے ہی چپ ہو گیا۔ اپنی شال میں ہی اس کو لپیٹا اور گھر کی طرف چل پڑی۔ ایک ہاتھ سے سب سامان اٹھایا اور دوسرے ہاتھ سے اسے اپنے سینے کے ساتھ لگا کر گھسیٹ گھسیٹ کر قدم اٹھانے لگی۔ جب میں اپنے دروازے کے سامنے پہنچی تو میں نے شکر ادا کیا۔ دروازے کو زور سے کھٹکھٹایا تاکہ گھر والوں کی نیند میں خلل پڑے اور وہ جاگ جائیں۔ کون ہے؟ پہلی دستک پر ہی حامد کی آواز سنائی دی۔ جلدی دروازہ کھولو، میں ہوں، میں نے جلدی سے کہا۔ تھوڑی دیر بعد ہی دروازہ کھل گیا تھا۔ یہ سامان اٹھا کر جلدی سے اندر لے جاؤ، بچے کو دونوں ہاتھوں سے اٹھاتے ہوئے میں نے حامد سے کہا اور خود دروازے سے اندر داخل ہو گئی۔ وہ حیران نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ اماں اور ابا بھی میرے استقبال کے لیے دروازے کے قریب آ رہے تھے۔ میں جلدی سے آگے بڑھ کر اماں کے گلے لگ گئی۔ یہ کیا ہے؟ حیران نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے اماں نے پوچھا۔ ان کی نظروں میں بے یقینی اور حیرانی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ آپ اندر کمرے میں چلے، میں آپ کو بتاتی ہوں، ابا سے ملتے ہوئے میں نے کہا۔ وہ بھی خاموش نظروں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ حامد سامان اٹھا کر لے آیا تھا۔ سب کی چپتی ہوئی نظروں کو محسوس کر کے مجھے بہت شرمندگی ہو رہی تھی۔ کمرے میں آ کر میں نے اپنی شال میں ہی لپیٹ کر اس بچے کو بستر پر لٹا دیا اور اپنا بیگ کھول کر دوسری چادر نکال کر اپنے ارد گرد لپیٹ لی۔ اماں اور ابا خاموش کھڑے میری طرف ہی دیکھ رہے تھے۔ جلدی بتاؤ، یہ بچہ کس کا ہے؟ میرے صبر کا امتحان مت لو، میرا دل بہت تیز دھڑک رہا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ دل بند ہو جانے کی وجہ سے میری موت ہو جائے اور اس کی ذمہ دار تم ہوگی۔ اماں نے انتہائی کڑک لہجے سے کہا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ آپ مجھ سے ایسا کیوں پوچھ رہی ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی بیٹی اتنا گر سکتی ہے؟ اماں کے کاٹ کھانے والے لہجے پر بے یقین نگاہوں سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے کہا، بات کو ادھر ادھر مت گھماؤ۔ اگر تم سچی ہو تو ہمیں بتاؤ کہ یہ بچہ کس کا ہے۔ میرے جذباتی لہجے کو نظر انداز کرتے ہوئے اماں نے کہا۔ حامد اور ابا خاموش کھڑے تھے۔ اماں، مجھ پر شک مت کرو، میں شہر میں ضرور پڑھتی ہوں، لیکن میری تربیت آپ نے کی ہے۔ آپ کو اپنی تربیت پر اعتبار ہونا چاہیے۔ آنسو روکنے کی کوشش کرتے ہوئے میں نے کہا، جو کچھ میں دیکھ رہی ہوں اس کے بعد اعتبار کی کوئی گنجائش بچتی ہی نہیں۔ بچے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اماں نے کہا، آپ میری بات کا یقین کریں کہ میں شہر سے بالکل خالی ہاتھ آئی تھی۔ اپنی بات پر زور دیتے ہوئے میں نے کہا، شام تک میں سڑک کے کنارے ہی کھڑا رہا لیکن گاڑی نہ آئی۔ کچھ لوگ جو شہر سے آ رہے تھے انہوں نے بتایا کہ بس خراب ہو گئی ہے، اسی لیے میں نے سوچا کہ شاید آپ رات کو واپس اپنے ہاسٹل چلی گئی ہوں اور آپ کل ہی آئے تو میں گھر لوٹ آیا۔ اگر مجھے اس بات کا علم ہوتا کہ آپ اسی خراب بس میں بیٹھی ہوئی ہیں تو میں آپ کا انتظار کرتا۔ حامد نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ بھی بہت پریشان اور اداس دکھائی دے رہا تھا۔ گاڑی کے خراب ہو جانے کی وجہ سے بہت دیر ہو گئی تھی، لیکن پھر بھی مجھے امید تھی کہ سڑک کے کنارے کوئی نہ کوئی میرا انتظار کر رہا ہوگا۔ جب میں گاڑی سے نیچے اتری تو وہاں پر کوئی بھی موجود نہ تھا، اسی لیے ہمت کرتے ہوئے اکیلے ہی گاؤں کی طرف چل پڑی۔ ابھی میں گاؤں سے کچھ فاصلے پر ہی تھی کہ رات کے اس اندھیرے اور خاموشی میں بچے کے رونے کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ میں بھی آوازوں کو نظر انداز کر کے آگے بڑھ جانا چاہتی تھی،
لیکن میں ایسا نہ کر سکی کیونکہ بچے کی رونے میں بہت درد اور تکلیف بھی شامل تھی۔ اسی لیے نہ چاہتے ہوئے بھی آواز کی سمت چل پڑی۔ یہ بچہ بے لباس ہی زمین پر پڑا ہوا تھا جسے اٹھا کر میں لے آئی ہوں، اور آپ سب نہ جانے کیا سمجھ رہے ہیں۔ اماں اور ابا کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے تفصیل سے سارا واقعہ سنایا۔ اماں نے ایک لمبا سانس لے کر خود کو پرسکون کیا۔ تم اس بچے کو اٹھا کر کیوں لے آئی؟ اب سب لوگ تمہارے کردار پر شک کریں گے، کوئی بھی تمہاری اس کہانی پر یقین نہیں کرے گا۔ فکر مندی سے میرے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے اماں نے کہا، میں انسان ہوں، اس لیے کسی بھی بچے کو ایسے زمین پر گرا ہوا دیکھ نہیں سکتی تھی، اسی لیے اٹھا کر لے آئی۔ مجھے لوگوں کے یقین کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے صرف آپ سب کا ساتھ چاہیے۔ یہ اسی گاؤں کا بچہ ہے، اس کے والدین اسی گاؤں میں رہتے ہیں، اسی لیے اگر آپ سب میرا ساتھ دیں گے تو ہم اس بچے کے والدین کو تلاش کر لیں گے۔ امید بھری نگاہوں سے اماں اور ابا کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے کہا۔ حامد بہت پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ میرا خیال ہے کہ آپ سب میرا ساتھ دیں گے۔ اماں، ابا اور حامد کو خاموش دیکھ کر میں نے پوچھا، بیٹی ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن اس زمانے کا اور اس معاشرے کا کیا کریں؟ ہماری بات پر کون یقین کرے گا؟ سب لوگ یہی سمجھیں گے کہ ہم نے اپنی حیثیت سے بڑھ کر اپنی بیٹی کو پڑھایا، ڈاکٹر بنایا، اور اس نے ہمیں کسی قابل نہیں سمجھا، شہر میں ہی شادی کر لی ہے۔ ابا نے میرے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بے بسی سے کہا، اگر آپ سب کو ایسا لگتا ہے کہ میں نے غلطی کر دی ہے تو آپ لے جائیں اور اس بچے کو اٹھا کر پھینک آئیں، کیونکہ میرا اس سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ تیزی سے بچے کے چہرے سے چادر ہٹا کر میں نے غصے سے کہا۔ بچے کا معصوم چہرہ دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ ہم میں سے کسی میں اتنی ہمت نہیں کہ ہم اس معصوم بچے کو رات کے اندھیرے میں باہر پھینک آئے۔ بچے کے چہرے کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے حامد نے کہا، اگر آپ سب میں اتنی ہمت نہیں ہے تو پھر مجھے بار بار کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں آپ میں سے کسی کو بھی کبھی منع نہیں کروں گی۔ اس بچے کے بارے میں جو فیصلہ کریں گے مجھے منظور ہوگا۔ اگر آپ اسے گھر میں رکھنا چاہتے ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے آپ سب کی عزت پر بات آئے گی تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ آپ اسے اٹھا کر باہر اندھیرے میں پھینک دیں۔ کندھے اچکاتے ہوئے لاپرواہ انداز سے میں نے کہا، یہ انسان کا بچہ ہے، اگر کسی جانور کا بھی ہوتا تو بھی رات کے اس اندھیرے میں باہر پھینکنا ہمارے لیے بہت مشکل تھا۔ بچے کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے ابا نے کہا۔ اچانک ہی بچے نے رونا شروع کر دیا۔ سب اس کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ جان بوجھ کر میں نے بچے کو گود میں نہ اٹھایا تھا، اسے رونے دیا تھا۔ یہ تو صرف چند گھنٹوں کا بچہ ہے، نہ جانے کون سے ظالم ماں باپ ہیں جو اسے یوں رات کو مرنے کے لیے چھوڑ گئے۔ بچے کی طرف دیکھتے ہوئے اماں نے کہا۔ وہ زار و قطار رو رہا تھا۔ حامد نے آگے بڑھ کر اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا، لیکن اس کا رونا نہ بند ہوا۔ یہ کیوں رو رہا ہے؟ چپ ہی نہیں کر رہا۔ اماں کی طرف دیکھتے ہوئے حامد نے پوچھا، اس بچے کو اب بھوک لگی ہوئی ہے۔ ہمارے گھر میں تو ایسا کوئی برتن نہیں ہے جس کی مدد سے بچے کو دودھ پلایا جا سکے۔ فیڈر یا چھوٹے بچوں والے کپ بھی نہیں ہے۔ بچے کے رونے پر اماں نے جلدی سے کہا، اب کیا ہوگا؟ کیا یہ ایسے ہی ساری رات روتا رہے گا؟ حامد نے اسے چپ کروانے کی کوشش کرتے ہوئے پوچھا، اگر اس بچے کو چمچ کی مدد سے دودھ پلایا جائے تو شاید یہ پیٹ بھرنے پر چپ ہو جائے۔ اماں نے کچھ سوچتے ہوئے جواب دیا۔ میں جلدی سے اٹھ کر کچن میں آ گئی، ایک کپ میں دودھ ڈالا اور چمچ لے کر واپس کمرے میں آ گئی۔ حامد نے ابھی تک بچے کو اٹھایا ہوا تھا۔ ابا نہ جانے کن سوچوں میں گم تھے۔ جب میں نے چمچ کی مدد سے بچے کو دودھ پلانے کی کوشش کی تو اماں جلدی سے اٹھ کر بیڈ پر آ گئی اور اپنے ہاتھوں سے بچے کو آرام آرام سے چمچ کی مدد سے دودھ پلانے لگی۔ یہ بہت چھوٹا بچہ ہے، ایسا نہ ہو کہ تم چمچ بھر کے اس کے منہ میں ڈال دو۔ اتنے چھوٹے بچے برداشت نہیں کر سکتے۔ بچے کے معصوم چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے اماں نے کہا۔ میں نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ اماں نے زیادہ مخالفت نہیں کی، لیکن میں نہ جانتی تھی کہ یہ بچہ میرے لیے تو وبال جان بن جائے گا۔ میں بہت تھکی ہوئی تھی اور سونا چاہتی تھی، اسی لیے بستر پر لیٹتے ہی سو گئی۔ ابھی سوئے ہوئے تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ بچے نے ایک بار پھر رونا شروع کر دیا۔ میں اس کو چپ کروانے کی کوشش کر رہی تھی،
لیکن وہ مسلسل رو رہا تھا۔ رونے کی آواز سن کر حامد اپنے کمرے سے آ گیا۔ یہ کیوں رو رہا ہے؟ اب کیا ہو گیا؟ اسے دوبارہ بھوک لگ گئی ہے کیا؟ حامد نے مجھ سے پوچھا۔ مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا ہے کہ یہ اس وقت بھوک میں ہے۔ پلیز تم کپ میں دودھ ڈال کر لا دو، میں اسے پلانے کی کوشش کرتی ہوں، میں نے حامد سے کہا۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ کپ میں دودھ ڈال کر لے آیا تو میں چمچ کی مدد سے اسے پلانے لگی۔ کل صبح میں بازار سے اس بچے کے لیے فیڈر اور دودھ، پیمپر، کپڑے سب لے آؤں گا، محبت بھری نظروں سے بچے کی طرف دیکھتے ہوئے حامد نے کہا۔ دودھ پیتے ہی بچہ دوبارہ سو گیا۔ صبح ہوتے ہی تائی اماں ہمارے گھر آ گئی۔ تائی اماں سے مل کر مجھے بہت خوشی ہوئی تھی، لیکن بچے کو دیکھ کر وہ بھی حیران ہو گئی اور مجھ سے طرح طرح کے سوال کرنے لگی۔ میں نے ان سے کچھ بھی چھپانا مناسب نہ سمجھا، سب سچ بتا دیا، لیکن وہ شک کی نگاہوں سے میری طرف دیکھتی رہی۔ مجھے تو تمہاری کہانی بالکل سمجھ نہیں آئی۔ یہ چھوٹا سا گاؤں ہے، ہم سب یہاں پر برسوں سے رہ رہے ہیں، ایک دوسرے کو اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ آج سے پہلے ہم نے تو نہ کبھی کوئی ایسا واقعہ سنا، نہ دیکھا۔ نہ جانے یہ بچہ کون ہے، کس کا ہے، تم اسے کیوں اٹھا کر لے آئی ہو؟ اماں کی طرح تائی اماں نے بھی مجھے ہی برا بھلا کہا۔ ان کے الفاظ مجھے بہت تکلیف دے رہے تھے، لیکن میں نے خاموشی اختیار کر لی۔ تائی اماں کے جانے کے تھوڑی دیر بعد ہی حسن آ گیا۔ حسن نہ صرف تایا زاد کزن بلکہ میرا منگیتر بھی تھا۔ اگلے سال ہماری شادی ہونی تھی، لیکن اس کی نگاہوں میں اپنے لیے شک دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہو رہا تھا۔ وہ مجھ سے طرح طرح کے سوالات کر رہا تھا۔ حسن بھائی، آپ کے رویے سے مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ مجھے اپنی بہن پر پورا یقین ہے کہ وہ کبھی کوئی غلط کام نہیں کر سکتی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ کو ان کی بات پر یقین نہیں آیا۔ حسن کے بار بار سوالات کرنے پر حامد نے سخت لہجے سے کہا، بات اعتبار کی یا بے اعتباری کی نہیں ہے، بات ہے یقین کرنے کی۔ مجھے تو اس کہانی پر یقین ہی نہیں آ رہا۔ تم خود ہی دیکھ لو، اس گاؤں میں کتنی سی آبادی ہے، برسوں سے آباد اس گاؤں کے لوگ سب کو اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ کیا والدین اپنی بیٹیوں سے اتنے بے خبر ہیں؟ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ سب ہے کیا۔ انتہائی غصیلے لہجے سے حسن نے کہا، اگر تمہیں میری سچائی پر یقین نہیں ہے اور یہ کوئی کہانی لگ رہی ہے تو تم یہاں سے جا سکتے ہو اور دوبارہ مجھ سے ملنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ جب تمہیں مجھ پر اعتبار ہی نہیں تو ہمارے بڑوں نے ہمارے درمیان جو رشتہ قائم کیا تھا اسے ختم ہی سمجھنا۔ فیصلہ کن لہجے سے میں نے حسن کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس نے انتہائی غصیلی نگاہوں سے میری طرف دیکھا اور لمبے لمبے قدم بھرتے ہوئے گھر سے باہر نکل گیا۔ میں حسن کے لیے چائے بنوا رہی تھی، وہ کہاں چلا گیا ہے؟ ایک تو اس رومانہ سے میں بہت تنگ ہوں، ہر کام بہت دیر سے کرتی ہے۔ حسن کو جاتے ہوئے دیکھ کر اماں جلدی سے کمرے میں آ گئی اور مجھ سے حسن کے بارے میں پوچھنے لگی۔ آپ ایسا کریں کہ رومانہ کو منع کر دیں، وہ چائے مت بنائے، کیونکہ حسن جا چکا ہے اور اب وہ شاید کبھی واپس نہ آئے۔ حامد نے امی کی طرف دیکھتے ہوئے انتہائی غصے سے کہا۔ امی تو اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی اور مجھے ہی برا بھلا کہنے لگی۔ میں نہ جانتی تھی کہ تم ایک دن ہمارے لیے اتنی بڑی مصیبت بن جاؤ گی۔ گاؤں میں ہر شخص اس بچے کے بارے میں باتیں کر رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اتنے بیوقوف نہیں ہیں جو اس کہانی پر یقین کر لیں۔ اماں نے روتے ہوئے مجھ سے کہا، حامد، اس بچے کو لے جاؤ اور کسی ایسی جگہ پر رکھ دو جہاں سے کوئی راہگیر اسے اٹھا کر لے جائے اور یہ بچہ دوبارہ کبھی اس گاؤں میں نہ آ سکے۔ امی کو روتا ہوا دیکھ کر میں نے حامد کی طرف دیکھ کر کہا، نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ بچہ اب یہیں رہے گا، ہم اسے پالیں گے۔ آپ دیکھ نہیں رہی کتنا پیارا اور معصوم بچہ ہے، اسے کس جرم کی سزا دی جائے؟ حامد نے جلدی سے کہا۔ حسن نے گھر جا کر نہ جانے کیا بتایا تھا کہ تائی اماں اور شمع آ گئی تھیں۔ ابا اور اماں سے باتیں کرنے لگی، جبکہ شمع میرے پاس کمرے میں آ گئی۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم بہت کمزور اور بیمار لگ رہی ہو۔ گلے ملتے ہوئے میں نے کہا، کیونکہ شمع بہت کمزور اور بیمار دکھائی دے رہی تھی۔ مجھے بہت زیادہ بخار ہوا تھا، جس کی وجہ سے میں کافی کمزور ہو گئی ہوں۔ اس کے علاوہ تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ میرا رشتہ بھی ٹوٹ گیا ہے۔ رشتہ ختم ہو جانے کی وجہ سے اماں اور ابا دونوں ہی بہت پریشان رہتے ہیں۔ ان کے اداس اور پریشان چہرے دیکھ کر مجھے بھی پریشانی ہو جاتی ہے، شمع نے دکھی لہجے سے کہا اور بچے کو گود میں اٹھا کر بیٹھ گئی۔
ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ تو بہت پیارا بچہ ہے، دباؤ میں آ کر اس کو خود سے دور نہ کرنا، میری طرف دیکھتے ہوئے شمع نے کہا۔ حامد بھی میرے کمرے میں آ گیا۔ میں شمع کے لیے حامد کی پسندیدگی کو اچھی طرح سے جانتی تھی، لیکن گھر والے اس رشتے کے لیے راضی نہ تھے، کیونکہ سب کا خیال تھا کہ وٹے سٹے کے رشتے زیادہ پائیدار نہیں ہوتے۔ میرے اور حسن کے رشتے کے بعد شمع اور حامد کا رشتہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے امی کو بہت بار سمجھایا تھا کہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، لیکن کوئی میری بات سننے کے لیے تیار ہی نہ تھا۔ اماں میرا رشتہ ختم کر دینے پر بہت پریشان تھی، لیکن میں نے اماں اور ابا سے صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ حسن کو مجھ پر اعتبار نہیں ہے، اسی لیے مجھے اس رشتے سے انکار ہے۔ حسن کی ایک ہی ضد تھی کہ اس بچے کو میں کسی یتیم خانے میں دے دوں، وہاں پر اس کی پرورش ہو جائے گی۔ اماں اور ابا کے اصرار پر میں نے ان کا یہ فیصلہ مان لیا تھا، لیکن حامد بہت بے چین دکھائی دے رہا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ نہیں چاہتا کہ اس بچے کو اس گھر سے دور کیا جائے۔ شمع کو جب میری اس فیصلے کی خبر ملی تو وہ دوڑی چلی آئی۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ یہ بچہ بہت معصوم ہے، اسے خود سے دور نہ کرنا، یتیم خانے میں نہ جانے اس کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے گا۔ بچے کو اٹھا کر گود میں رکھتے ہوئے شمع نے کہا، جن بچوں کے والدین خود قرض اور کم ظرف ہوتے ہیں ان بچوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ میں اپنے والدین کو ناراض نہیں کر سکتی، اس کے علاوہ پورے گاؤں میں میرے بارے میں نہ جانے کیا کیا باتیں مشہور ہو چکی ہیں۔ اگر میں نے اس بچے کو یتیم خانے میں نہ ڈالا تو لوگ مجھے ہی قصوروار سمجھیں گے۔ بچے کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں پکڑتے ہوئے میں نے بے بسی اور دکھ سے کہا۔ ان چند دنوں میں بھی اس بچے سے بہت مانوس ہو گئی تھی، وہ بھی مجھے پہچاننے لگا تھا۔ بچہ شمع کی گود میں تھا، جب رونے لگا تم اسے اٹھاؤ، میں اس کے لیے دودھ بنا کر لے آتی ہوں۔ جلدی سے اٹھتے ہوئے میں نے کہا اور کچن میں آ گئی۔ دودھ کی بوتل لے کر جب میں کمرے کی طرف واپس آئی تو دروازے پر ہی میرے قدم رک گئے۔ حامد اس وقت کمرے میں موجود تھا۔ تم مت رو، میں کچھ نہ کچھ کر لوں گا، یقین کرو میں اس بچے کو یہاں سے جانے نہیں دوں گا۔ حامد کے الفاظ سن کر میں دروازے پر ہی رک گئی تھی۔ اگر اسے کسی یتیم خانے میں بھیج دیا گیا تو میں بھی زندہ نہیں رہوں گی، مر جاؤں گی۔ تم جانتے ہو نا کہ میں نے کتنی تکلیف دیکھی ہے اور اسے کیسے دنیا والوں کی نظر سے چھپا کر رکھا تھا، صرف تمہارے لیے۔ لیکن تم تو اتنے کم ہمت ہو کہ اپنے والدین کو یہ بھی نہیں بتا سکتے کہ یہ ہمارا بچہ ہے۔ شمع نے روتے ہوئے حامد سے کہا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ اس بچے کو تو میں اپنا کہہ دوں گا، لیکن کیا بتاؤں گا کہ اس کی ماں کون ہے؟ میں تمہارے لیے کوئی مشکل کھڑی کرنا نہیں چاہتا، اسی لیے اب تک خاموش ہوں۔ حامد نے بے بسی سے کہا۔ مجھے تو زمین و آسمان گھومتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ حسن کے تانے میرے کانوں میں گونجنے لگے تھے۔ اگر تم میری بات مانو تو ہم دونوں رات ہوتے ہی اس بچے کو لے کر یہاں سے بھاگ جاتے ہیں، اس طرح کم از کم بچہ ہماری آنکھوں کے سامنے تو رہے گا۔ شمع نے بے بسی سے کہا۔ میں دروازے سے پلٹ گئی، اماں اور ابا کو بلا کر لے آئی، انہیں خاموش رہنے کا کہا۔ تمہیں خدا کا واسطہ ہے کہ اپنے بچے کو یتیم خانے میں مت جانے دینا۔ اگر یہ میری آنکھوں کے سامنے سے دور چلا گیا تو میں خود کو ختم کر دوں گی۔ تم اپنے والدین کا اور لوگوں کا سامنا نہیں کر سکتے تھے تو پھر مجھ سے نکاح بھی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تم نے سب سے چھپ کر نکاح کر لیا۔ اب تم ہی بتاؤ کہ میں کیا کروں؟ کوئی ماں اپنے بچے کے بغیر کیسے رہ سکتی ہے؟ شمع مسلسل رو رہی تھی اور حامد کی منتیں کر رہی تھی کہ کسی طرح وہ اس بچے کو یہاں سے نہ جانے دے۔ اماں اور ابا نے بھی ان دونوں کی باتیں سن لی تھی اور ساری صورتحال ان کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ جب ہم کمرے میں داخل ہوئے تو وہ دونوں خوفزدہ نگاہوں سے ہماری طرف دیکھنے لگے۔ تم دونوں نے خفیہ نکاح کر ہی لیا تھا تو کم از کم گھر والوں کو ہی بتا دیتے۔ اماں نے ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں تو آپ کو بتا دینا چاہتی تھی، لیکن آپ حسن بھائی کو جانتے ہیں نا، مجھے ڈر لگتا تھا کہ وہ کہیں حامد کو جان سے ہی نہ مار دیں، اسی لیے میں نے کسی کو بھی نہ بتایا، لیکن میری اماں اچھی طرح سے جانتی تھی۔ شمع نے نگاہیں جھکا کر جواب دیا۔ یہ جان کر کے تائی اماں ان دونوں کے نکاح اور اس بچے کی حقیقت سے واقف تھی، میں تو حیرت زدہ رہ گئی تھی۔ وہ مجھے ہی تانے دے رہی، ان کی ایکٹنگ پر مجھے دل ہی دل میں ہنسی بھی آ رہی تھی، لیکن ان کے تانوں نے مجھے بہت دکھی کیا تھا۔ ایک بار تم مجھ سے کہتے تو صحیح
کہ تم شمع سے شادی کرنا چاہتے ہو، میں حسن کو راضی کر لیتا۔ ابا نے افسوس بھرے لہجے سے کہا۔ اب میں مطمئن ہو گئی تھی کیونکہ میرا کردار سب کے سامنے واضح ہو چکا تھا، لیکن میں اپنے فیصلے پر اب بھی قائم تھی کہ حسن سے شادی نہیں کروں گی کیونکہ اسے مجھ پر اعتبار نہ تھا۔ اماں اور ابا نے شمع کو اپنی بہو تسلیم کر لیا تھا۔ حسن اپنے کیے پر بہت شرمندہ تھا، لیکن میں اب اسے کوئی موقع نہ دینا چاہتی تھی۔